اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ماہ رمضان کی 25 تاریخ ہے، 1445 ہجری، 5 اپریل 2024۔ ادھر جو سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا، اس کا عنوان ہے قرآن نظام زندگی۔ نظام زندگی یعنی کہ زندگی جینے کا اصول، زندگی جینے کا قانون۔ کیا قرآن زندگی جینے کا قانون کی ہدایت کرتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں جہاں جہاں انسان رہتے ہیں، ہر جگہ انسان کوئی نہ کوئی قانون کو فالو کرتا ہے۔ اب وہ ملک کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہر ملک کا قانون تھوڑا بہت الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا، جناب آدم کو بھیجا زمین پہ، تو ایک بات کہہ کے بھیجا تھا کہ میری طرف سے جو ہدایت جائے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ فلاح پائے گا۔ اور ابلیس سے کہا تھا کہ جو تیری پیروی کرے گا تو اس سمیت جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو بنی آدم کے لیے دو قانون اس وقت اللہ نے بیان کر دیا کہ ایک جو میری طرف سے ہدایت جائے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ فلاح پائے گا، اور جو ابلیس کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، سجدہ نہیں کیا تھا، اور اس نے توبہ نہیں کی تھی اللہ سے۔ یہ متکبر ہو گیا تھا، یہ ابلیس کی پیروی ہے۔ پے در پہ اللہ نے رسول، انبیاء بھیجے، اپنی کتاب بھیجی، صحیفہ بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب شعیب علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ مختصر تھوڑا تھوڑا کر کے بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، ان کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا اور کتاب دی، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہے۔ جیسے رسول اللہ کو اللہ نے کتاب دی، ویسے جناب موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، جناب عیسیٰ کو کتاب دی تھی، جناب داؤد علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور جناب ابراہیم، جناب موسیٰ علیہ السلام کو صحیفہ بھی دیا تھا۔ اب جب اللہ نے کہا تھا کہ میری طرف سے جو ہدایت جائے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ فلاح پائے گا، تو سورہ بنی اسرائیل کے 9 نمبر کی جو آیت پڑھی میں نے، اس کا ترجمہ ہے، یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کے لیے جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ کن کے لیے اجر ہے؟ جو عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ ہر عمل عمل صالح نہیں ہوتا ہے، عمل صالح وہی عمل ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت میں کیا جائے۔ انسان اپنے خواہش نفس کے لیے بھی عمل کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، ریا کے لیے کر سکتا ہے، دکھاوے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن احساس بندگی کے ساتھ جو عمل کیا ہوا ہوتا ہے وہی عمل اصل میں عمل صالح بنتا ہے۔ تو یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ بالکل سیدھی یعنی کہ جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ قرآن صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ جیسے ابلیس نے کہا تھا کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو اب صراط مستقیم
کی ہدایت یہ قرآن کرتا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا، صراط مستقیم کیا ہے۔ اس کے لیے سورہ انعام کی آیت 151، 152، 153 پڑھی تھی۔ اس میں اللہ کا حکم بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو، تو وہ حکم بیان کرتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ آیت ہے کہ اور یہی میرا صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی کی اتباع کرو۔ تو بالکل کلیئر قرآن صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، اور ابلیس اسی پہ بیٹھا ہے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو یہ قرآن ایسے راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ تو روز بروز کوئی نہ کوئی ہدایت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہدایت ہم لوگ لیتے ہیں سورہ بقرہ، جو 2 نمبر کا سورہ ہے، اس کے پہلے سورہ حمد ہے۔ تو سورہ بقرہ کی 1، 2، 3 نمبر کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ متقی کی پہچان اللہ بتا رہا ہے کہ یہ متقی ہوں گے تو وہ یہ کام کریں گے۔ اس میں سب سے لاسٹ ہے انفاق کرنا۔ قرآن کے سلسلے میں ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر، قرآن کی آیتوں کی ہی تفسیر قرآن ہی کرتا ہے آگے۔ تو یہاں شروع میں آیت کہہ رہی ہے سورہ بقرہ کی کہ وہ لوگ انفاق کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کیا ہے؟ یہی سورہ بقرہ میں جب آخر میں جائیں گے 261 نمبر سے تقریباً 274 نمبر تک، تو پورا انفاق کا پورا ڈیٹیل ہے، اس میں پورا انفاق کے بارے میں مل جائے گا۔ جتنا ڈیٹیل کا انفاق یہاں بیان ہوا ہے سورہ بقرہ میں 261 سے 274، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، تھوڑا تھوڑا ملے گا۔ ٹوٹل انفاق اس میں بیان ہوا ہے کہ انفاق کیا ہے۔ اس میں دیکھیں ہم پڑھ دے رہے ہیں، عربی دیکھ لیجئے گا، اس میں ٹائم لگ جائے گا، ہم صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ 261 نمبر کی آیت ہے، جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کے 7 بالیاں اگائیں، یعنی کہ ایک دانہ بویا تھا، اس میں سے 7 بالی نکلی، جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ 7 بالی، ایک دانہ بویا، 7 بالی نکلی، ہر بالی میں 100 دانہ، 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700 دانہ۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ نے چاہا تو یہ تو ہے گارنٹی ہے کہ 700 ہو گیا، لیکن اللہ نے چاہا تو یہ دگنا ہو جائے گا۔ اب یہ 7 دونی 1400 ہو جائے گا۔ یہ کس چیز کی مثال ہے؟ اور اللہ بڑا کشائش والا دانا ہے۔ یہ مثال ہے اس مال کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یہ انفاق کی وہ بتائی خصوصیت قرآن میں بتائی گئی ہے اللہ کے حکم کی۔ سورہ بقرہ میں جو شروع میں بات ہو رہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انفاق کیا ہے؟ انفاق اصل میں اللہ کا جو صراط مستقیم ہے وہ انفاق کی تعلیم دیتا ہے کہ انفاق کرو۔ اور ابلیس نے کیا کہا تھا اللہ سے کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو شیطان کیا کرے گا یہاں پہ جہاں اللہ کا حکم ہے کہ اپنا مال انفاق کرو؟ انفاق یعنی کہ جہاں تک جو چیز نہیں اس کو پہنچاؤ۔ انفاق کا سب سے سمپل جو پریبھاشا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جس چیز کی دقت ہے وہاں اس مال کو پہنچاؤ جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے، یہ انفاق ہوا۔ تو اب اللہ کا حکم ہے کہ انفاق کرو جو مال ہم نے دیا ہے، تو شیطان کیسے روکے گا؟ صراط مستقیم پر کیسے بیٹھا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟
آیت ہے اسی میں، جب 261 کے آگے بڑھیں گے تو اس میں آیت ہے کہ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، یعنی کہ وہ یہ خوف دلائے گا کہ تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ یہ شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے تو کس طرح سے وہ روک رہا ہے، یہ ہوتا ہے کہ تم اپنا مال اگر خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، کیونکہ ہم جو دین اسلام ہم کہہ رہے ہیں، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، یہ سلامتی والا دین ہے، اللہ کا نظام ہے، تو اللہ کا دین، اللہ کا نظام جو سلامتی والا ہے اس میں یہی ہے۔ جیسے مولا علی کی وصیت پڑھا تھا تو اس میں تھا وصیت میں ٹوٹل وہی بات ہے جو قرآن کی آیتیں ہیں، مولا علی نے وہی وصیت میں کہا ہے اپنے لفظ میں، اس کو سمجھ کے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ قرآن سے ہٹ کے کوئی بات مولا علی کی وصیت میں نہیں ہے۔ مولا علی کی وصیت میں ایک بات تھی کہ دیکھو یتیم تمہارے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کھانا کھانے تک کی نوبت مطلب پریشانی آ جائے اور تمہارے سامنے وہ برباد ہو جائے۔ یہ مولا علی کا قول ہے، یہ مطلب اس میں کا ہے، وصیت کا ہے۔ تو اب یتیم کا اگر کوئی کرے گا تو کیسے کرے گا؟ پیسے ہی سے تو ہوگا، کس طرح سے ہم کریں گے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو تو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ اب یتیم کا کرنا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ نہیں تم اگر کرو گے تو تمہارا کیسے کرو گے، تم خود ہی نہیں کر پا رہے ہو، پریشان ہو، اس کا کرو گے تو اور پریشان ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ ابلیس ہمیں تنگ دستی کا خوف دلا رہا ہے، اور امام کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کرو، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کام کرو۔ مولا علی نے خود کو وصیت میں کہا ہے کہ دیکھو قرآن پر عمل کرنے میں گئے تم سے آگے نہ نکل جائے، تو قرآن کی آیت ہی تو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ایک دانہ ہو، اس میں سے 7 بالی نکلے، ہر بالی میں 100 دانہ، اللہ چاہے تو جس کا دوگنا بھی کر دے۔ یہ 261 نمبر کی آیت دیکھیں۔ 262 میں جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، پہلی 261 نمبر کی آیت میں وہ مثال ہے کہ اس مال کی مثال کیا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ دوسری 262 نمبر کی آیت میں ہے جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں۔ صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، نہ خرچ کر کے ایذا دینا، اس کو تکلیف پہنچانا جس کے اوپر خرچ کیا ہے، نہ اس کے اوپر احسان جتانا۔ بنی اسرائیل جو 9 نمبر کی آیت روز پڑھتے ہیں ہم، یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ تو اب دیکھیے یہ قرآن ہدایت کر رہا ہے کہ نہیں، کہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر رہے ہو تو تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس میں 7 بالی ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ اس کے بعد کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو مال اپنا راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں۔ دیکھیں کتنی سیدھی راہ کی ہدایت قرآن کر رہا ہے کہ تمہیں مال اگر راہ خدا میں خرچ کرنا ہے تو نہ اپنا احسان جتانا ہے، نہ اس کو ایذا تکلیف دینا ہے جس کے اوپر خرچ کیا ہے۔ اگر ایسا کیا تبھی یہ عمل صالح بنے گا۔ عمل تو ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کر دی اللہ کے راہ میں، لیکن آپ نے دکھاوے کے لیے کر دیا، یہی نہ ہوا، تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ یہ عمل صحیح نہیں، اس کا صلہ خدا کے نہیں ہے، اس عمل کا صلہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، یہ عمل صالح نہیں ہوا۔ عمل صالح وہ ہوا جس کا اللہ کے اجر ہے کہ جو عمل، یہ ہمارے استاد نے ہمیں بتایا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ عمل صالح، ہر عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل ممکن ہے کہ عمل صحیح ہو، مثلا جیسے ہم نے مثال دیا کہ وہ کسی کی ہیلپ کیا، 2 لاکھ روپے کسی کو دے دیا، دینے کے بعد اس کو جتا دیا، احسان کر دیا اس کے اوپر کہ ہم تمہارے پر بڑا احسان کیا، تو یہ اللہ کی راہ میں کہاں خرچ کیا؟ تو انہوں نے یہی بتایا کہ عمل صالح تبھی بنتا ہے جب عمل کرتے وقت نیت دل میں احساس بندگی ہو۔ احساس بندگی یعنی کہ ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ عبادت جو بتایا تھا کہ عبادت یہی نہیں ہے کہ ہم نے رکوع سجود قیام کیا، نماز پڑھا، یہ بھی عبادت بن سکتی ہے جب ہم اس میں کیے ہوئے عہد کو پورا کریں گے۔
اب جب ہم عمل کریں گے، عمل کرنے میں جب ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اب وہ عمل صالح کہلائے گا، اور اللہ کے جو اجر ہے اسی عمل کا اجر ہے کہ ہم نے انفاق کیا اس کی راہ میں، تو نہ ان کے اوپر احسان جتایا، نہ ان سے شکریہ چاہا۔ جیسے سورہ دہر کا ہم مثال دیتے ہیں، سورہ انسان کی جو آیت ہے جس میں 3 روزہ اہل بیت کا بیان ہے کہ وہ غریب مسکین مسافر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے اس کا کوئی اجر نہیں چاہیے، ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں۔ تو وہ عمل جو انہوں نے کیا ہے، وہ عمل ہمیں بتانے کے لیے کیا ہے کہ تمہیں کیسے عمل کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کھلا دیا تو بس ان کا کام تھا، میرا کام نہیں ہے کھلانا اور یہ کہنا۔ وہ امام ہے تو انہوں نے کر کے دکھایا تو ہم نے امام مانا ہے، تو ہمیں ویسے ہی ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ہمیں بھی جب کسی کا کرنا ہے تو اس سے یہ کہنا ہے یا دل میں یہ رکھنا ہے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں فقط اللہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ تو نے تیرے رسول کے ذریعے تو نے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، تو ہم تیری رضا کے خاطر یہ کر رہے ہیں۔ اگر سامنے والا کچھ کہہ رہا ہے تو اس سے کہیں گے بھیا ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم نے جس کے خاطر عمل کیا ہے اس کا اجر وہ ہمیں دے گا۔ تو یہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ 263 نمبر کی آیت، نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے۔ 262 نمبر کی آیت دیکھیں، قرآن کی ہدایت کتنی سیدھی ہے اگر انسان غور کرے۔ ابھی پیچھے ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، اور پھر اس کی وضاحت بھی دیکھیے اس کے بعد کی آیت میں ہو رہی ہے 263 میں، کہ نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے۔ یعنی کہ 262 نمبر کی آیت والا اگر عمل ہے کہ راہ خدا میں انفاق بھی کیا، اس کو ہم نے اذیت دی، اس کو ہم نے ذلیل کیا، اس سے بہتر یہ نرم کلامی ہے۔ اس خیرات سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں بھیا ہاتھ جوڑ کے کہ ہم آپ کو بھی نہیں دے سکتے، نرم لہجے میں، یہ اس سے بہتر ہے۔ کیا یہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ یہ قرآن کی ہدایت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، تو وہ کیا قرآن سے سمجھنا چاہ رہے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ قرآن جو ہدایت دے رہا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے رہا ہے، وہی صراط مستقیم جس کے لیے ابلیس اللہ سے وعدہ لے کے نکلا ہے کہ تیرے صراط مستقیم میں بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کہا جا، جو تیری پیروی کرے گا جہنم میں ڈال دوں گا سب کو۔ تو یہ قرآن صراط مستقیم کی ہدایت تو دے رہا ہے۔ جناب آدم حوا سے اللہ نے کہا تھا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، میری طرف سے جو ہدایت جائے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ غمگین نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ قرآن اللہ کی طرف سے آئی ہے تو یہ ہدایت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہم جو دعا میں پڑھتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا اللہ نے اور جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جب یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے تو یہ صراط مستقیم کی ہدایت کر رہی ہے یہ کتاب قرآن۔ یہ جگہ جگہ اس میں آیت ہے کہ تم یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اس سے ہمیں کیا ہدایت ملے گی؟ ہمیں ہدایت تو وہی نہ لینا ہے کہ جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتی ہے، جو اللہ کی عبادت کرواتی ہے ہم سے۔ اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ کوئی اور چیز بچی ہے؟ 2 چیز ہم نے بتایا، نوٹ کر لیجئے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تو کیا یہ اللہ کی عبادت کے بارے میں قرآن خبر دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ کیسے ہم اللہ کی بندگی کریں؟ دوسری بات، صراط مستقیم پہ رہنا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کی پیروی کر لیں۔ تو کیا یہ قرآن صراط مستقیم کی ہدایت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ ہم موبائل چلاتے ہیں یا ٹیب چلا رہے، کمپیوٹر چلا رہے، کوئی بھی چیز چلا رہے، تو ہمیں اس کو بنانے کی ہدایت چاہیے یا اس کو چلانے کی ہدایت چاہیے؟ کس چیز کی چاہیے؟ ہمیں اس کو یوز کرنے کی ہدایت نہ چاہیے،
تو ہمیں انسٹرکشن کیا دیتی ہے کمپنی کہ تمہیں اس کو کیسے یوز کرنا ہے. تو ہم اس سے یہ پوچھنے جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بتائیے کہ یہ فیکٹری میں بنے گا کیسے ہے. کوئی آدمی یہ کہتا ہے آج تک موبائل چلانے والا کہ نہیں ہمیں یہ بتائیے کہ یہ فیکٹری میں بنے گا کیسے. تو قرآن سے ہمیں کیا ہدایت چاہیے کہ صراط مستقیم پہ ہم زندگی گزاریں اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزرے, ابلیس کی اطاعت میں زندگی نہ گزرے. اس کے علاوہ کوئی چیز چاہیے؟ تو بتایا تھا کہ ہدایت کا درجہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے. ہمیں جو ہدایت چاہیے اسی درجے کی چاہیے. اب یہی موبائل بگڑ جاتا ہے, جو بنانے والا میکینک ہوتا ہے تو اس کو ہدایت کا یہی چاہیے کہ بس وہ خالی واٹس اپ کر لے, کال کر لے, ویڈیو ریکارڈنگ کر لے, یہی چاہیے اس کو ہدایت؟ نہیں, اس سے اوپر لیول کی ہدایت اس کی ہوگی, تب وہ موبائل جو بگڑے گا وہ بنائے گا. اچھا, جو کمپنی موبائل لانچ کرتی ہے تو کیا وہ میکینک موبائل لانچ کر سکتا ہے؟ کوئی میکینک موبائل بنانے والا دل منڈی میں یہ کہے کہ ہم نیا موبائل لانچ کرنے والے ہیں تو وہ کر لے گا؟ کیوں نہیں کر پائے گا؟ کیونکہ اس کے پاس جو ہدایت ہے اس لیول کی نہیں ہے. ہمیں قرآن سے جتنے امام کو جو قرآن سے ہدایت چاہیے وہ کتنی چاہیے کہ انہیں امامت کروانا ہے. کیا ہمیں جو قرآن سے ہدایت چاہیے وہ کس لیول کی چاہیے کہ ہمیں امام کی پیروی کرنا ہے. بات پا رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہی بات سمجھ لے تو سمجھ میں آ جائے گی. قرآن سمجھنے میں جو معنی ہے وہ یہی معنی, رکاوٹ جو ہے کہ ہمیں امام نہیں بننا ہے, ہمیں رسول نبی نہیں بننا ہے, ہمیں ان کا پیروکار بننا ہے. تو ہمیں قرآن سے جو ہدایت لینا ہے وہ کون سی لینا ہے؟ پیروی کرنے والی لینا ہے. اس کو جیسے ایک دن سمجھا دیں گے, سمجھ میں آ جائے گا. جو ہم سورہ حمد میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی. کون سا صراط مستقیم؟ جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو سورہ نساء کی ہی آیت ہے کہ اللہ نے کن پر انعام کیا ہے. اگر تمہیں ان کے ساتھ ہونا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ سورہ نساء کی ہی آیت ہے, شاید 69 نمبر کیے گیا کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے, یعنی کہ اگر رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو تم ان لوگوں میں خود بخود ہو جاؤ گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. جو سورہ حمد کی آیت کہہ رہی ہے انعمت علیہم, جن پر انعام کیا گیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا, اگر ہمیں آج 12ویں امام کے ساتھ ہونا ہے کہ امام کا ظہور ہو, ہم ان کے ساتھ ہو, تو ہمیں کیا کرنا ہے بتائیے؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے, ہمیں صرف اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جانا ہے. جب ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں گے تو وہ امام خود بخود میرا امام ہو جائے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں جو خطبہ دیا تھا تو اس میں ایک بات کہی تھی, جملہ, ہر انسان کا ایک ہی نفس ہوتا ہے کہ دو ہوتا ہے؟ ایک ہی ہے نا, دو نفس نہیں نا کسی کے پاس. تو رسول اللہ نے خطبے میں کیا کہا تھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ مان لیجیے ہم لوگ بھی وہیں پہ ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ, ہاں میرا نفس پہ ہم سے زیادہ تو آپ کا اختیار ہے کیونکہ ہم آپ ہی کی اطاعت کرنے والے ہیں. تو اب یہ بتائیے, تو کیا آج ہمارے نفس پہ رسول اللہ کا اختیار ہم سے زیادہ ہے آج 2024 میں؟ ہے یہ ہمارا اپنا اختیار ہے. کیونکہ اگر رسول اللہ کے اختیار میں ہم نے اپنا نفس آج نہیں دیا تو امام کی ہم اطاعت کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہم امام کو ہمیں نفس نہیں دینا ہے, ہمیں اپنا نفس رسول اللہ کو دینا ہے. کیونکہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا, یعنی کہ کیا تم نے مجھے مولا مانا ہے؟ تب رسول اللہ نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا.
اس میں دیکھیں صرف واہ واہ کر کے گزر جانا بڑا اچھا لگتا ہے، تو یہ واہ واہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ نے یہ بتایا کیونکہ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے اور امام ولی ہے، تو رسول اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے مجھے اپنا ولی مانا ہے پہلے؟ اگر مجھے ولی مانا ہے تبھی یہ علی تمہارا ولی ہو سکتا ہے، اگر ہمیں چھوڑ کے جاؤ گے علی کو ولی ماننے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ تمہارا نفس میرے پاس ہے، نفس پہلے ہمیں دو، تمہیں ہم جانشین بتائیں گے کون ہے۔ ہم کہیں گے نہیں ہم امام کو ڈائریکٹ اپنا نفس دے دیں گے، رسول کو نہیں دیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ ولی وہ نہیں ہوگا جو رسول کا جانشین ہوگا، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو سورہ بقرہ کی چلیے اتنی بات ہو گئی انفاق کی بات تھوڑا سا اور کر لیں گے آگے۔ یہ 261 نمبر سے لے کے 274 نمبر تک پورا انفاق کا تذکرہ ہے، یہ اسی کا ڈیٹیل ہے جو سورہ بقرہ کی 3 نمبر کی آیت ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر قرآن ہی کرتا ہے، تو سورہ بقرہ کی 3 نمبر کی آیت کی تفسیر کہاں ہو رہی ہے؟ سورہ بقرہ کی 261 سے لے کے 274 نمبر کی آیت تک ہو رہی ہے، تقریباً 13 آیت میں۔ تو قرآن یہ واقعی ہدایت کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ہدایت لینے کی توفیق دے، وہ دکھے نظر دل تنگ نہ رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد وآل محمد۔ اللہ